دروازہ جلانے والی بات مزید جمع ہو جائے تو میں ان کو اس گھر کو آگ لگا دوں گا. تو حضرت فاطمہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جناب مولا علی نے آ کر جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے، سبحان اللہ، اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. ہم نے وہ جو ہے نا جی دروازہ جلانے والی بات، ہاں کیا لیں اس گے؟ پہ بات کریں گے. ایک موضوع انتخاب کر لو، ایک موضوع، دو موضوع نہیں، ایک موضوع. دروازہ جلانے والی بات، دروازہ جلانے والی بات، چلیں جی. اس کے متعلق پہلا تو وہ بتایا جاتا ہے بھی ابن ابی شیبہ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے دروازے پر دستک ہوئی. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا وہ دروازے پر گئی جی. تو اس پر پوچھا کون ہے، آگے سے جواب آیا عمر ہوں، اور پھر یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ آپ کے والد صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نے شیعوں سے ہی سنی ہے، ابن ابی شیبہ کے حوالے سے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں عمر ہوں، سب سے زیادہ آپ کے والد محترم سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کے گھر میں یہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں اس گھر کو ان پر آگ لگا دوں گا. اتنی بات ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، اور روایت کا نمبر بھی بتایا جاتا ہے 28,200، کیونکہ ہمارے پاس ابن ابی شیبہ ہے نہیں، بہرحال اس روایت کا نمبر یہی آتا ہے 28,200. اس پر میرا سوال یہ ہے کہ جب بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، پہلی بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کیوں گئی جبکہ مرد گھر میں موجود تھے؟ حضرت علی گھر میں موجود تھے، پھر جناب حضرت فاطمہ دروازے پر کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس بات کو ہمارے معاشرے میں بھی کوئی برداشت نہیں کرتا کہ گھر میں کوئی بندہ موجود دروازے پر دستک ہو تو اس کے بعد جناب کوئی عورت جو ہے گھر کے وہ باہر چلی جائے. تو پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا غیرت مند آدمی ہو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صاحب شرم و حیا پیکر عورت ہو اور وہ دروازے پر پوچھنے چلی جائے کہ ہاں بھائی باہر کون آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کیا مقام ہے اسلام میں. دیکھیں، یہ الاحسان فی صحیح ابن حبان ہے، یعنی اس کی صحیح احادیث ہے. یہاں پر یہ جلد نمبر ہے 15 اور اس نے سب صحیح احادیث جمع کی ہیں، اور یہ ہے باب ذکر بیان محبت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پنجتن پاک سے. یہاں پر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں عن زید بن ارقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا اور حسن اور حسین علیہ السلام سے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو آپ سے لڑائی کرے میں اس کے خلاف خود اعلان جنگ میں ہوں، اور جو آپ سے صحیح و مسالم ہو، صحیح سلم کی حالت میں ہو، سلامتی میں ہو، میں اس کے ساتھ سلامتی پر ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فضول نہیں کرتے. فاطمہ الزہرا سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ حسن و حسین علیہ السلام سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے. اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہے، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، شک ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں. اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ روایت کے ساتھ موجود ہے. یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ہے ابن ابی شیبہ نے. یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع علی ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بیعت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعیہ صحیح ہے، کیا دلیل؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے.
اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں. کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے. اب دیکھ لیکن کا مشورہ کیسا تھا, ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے, ٹھیک ہے نا. جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی, کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ويرتجعون فی امرهم. یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے. اچھا, فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب, جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا, حتی خرج حتی دخل على فاطمہ, وہ آیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوا ہے. فقال یا بنت رسول اللہ, کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ, واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منکی. سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک, اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں, سب سے محبوب ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں, سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہیں, سب سے زیادہ ایمان میں تقوی میں, کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. محبت قرآن میں دیکھیں, احادیث میں دیکھیں, محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر, کہ المحبت للہ, بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, علم میں سب سے زیادہ, تقوی میں سب سے زیادہ. اور اگر یہ ابو بکر عمر کی خلافت کے مخالف ہیں, ان کی خلافت کو نہیں مانتے, تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے, ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے, مشورہ ہی نہیں ہے, سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا, وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, ما ذاک بمانع, یہ مجھے منع نہیں کرتا, یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك, اگر یہ لوگ, یہ جماعت, نفر بولتے ہیں جماعت, دو آدمی کو جفر نہیں بولتے, جماعت کو نفر بولتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف, یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں, یہ پھر جمع ہو جائیں, ان امرتم ان يحرق عليهم البيت. اب دیکھیں بھائی, اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی, ٹھیک ہے نا, ان کی خلافت پہ, ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا, مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے. کب مسلمانوں سے مشورہ ہوا ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود بیعت کی ہے, 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا. پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے, اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں, تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے. یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں, وَإِلَّا ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں. اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی, کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا, یہ اعلان جنگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں, اور قرآن اور عترت کی اتباع واجب ہے, اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا, اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی, اذکرکم اللہ اہل بیتی, اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو, بلکہ اتباع کرو. تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی, گورنمنٹ اسی کی ہے نا. ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے, سبحان اللہ, مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بی دروازے پہ جاتی ہے, یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے, عرفن بھی عیب نہیں ہے, بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو. حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے. صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے, جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہاں پہ ان کو جنگ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے. تو اس حالت میں بہترین چیز کیا ہے کہ ان لوگوں پہ, تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو, خون ریزی نہ ہو, یہاں پہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداست پامال نہ ہو. میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں, یہ المعجم الکبیر اوسط للطبرانی, یہاں پر عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلستا ولا مشیتا من فاطمہ. عائشہ قسم کھا کے کہتی ہے, اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو, بولنے میں, دیانت میں, دین میں, عبادت میں, اور چلنے میں, پھرنے میں, اور بولنے میں. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یدہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چومتے تھے. اور بھائی جو بھی پتا چلتا ہے نا کہ دروازے پہ کون آئی ہے. اور بھائی اب میں بتاتا ہوں دروازے پر جب
ضرورت ہوتی ہے تو عورت تب جاتی ہے جب پتا ہو کہ باہر کون ہے اور وہ اس ہمارا لیے اپنا ہے، تب جاتی ہے۔ اب سن لو، جب تھوڑا سا بھی اب شرم و سن لو حیا شیخ عورت صاحب، دروازے پہ نہیں جاتی۔ ہم حضرت فاطمہ کی توہین سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پہ دستک اور توہین حضرت تو فاطمہ پوچھ رہی ہیں۔ یہ ہاں حضرت توہین فاطمہ تو کی یہ ہے توہین نا، توہین یہ ہاں تو جی، یہ ہے کہ گھر کو آگ جلانے کے لیے، تو توہین سے زیادہ بڑا ہے کہ گھر کو آگ جلا جو لایا شخص نہیں، یہ جھوٹ ہے، ہم اسے مانتے اب ہی سن نہیں، لو نا شیخ یہ صاحب، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ جھوٹ ہے، ہے آپ کی بالکل کتاب سے جھوٹ دکھایا، ہے، آج آپ نہیں کی کتاب سے، بتائیں گے، یہ اب جھوٹ سن ہے لو، چڑیوں کا۔ سن لو، ہاں جی، ابھی آپ کی کتاب سے دکھا ہاں، دیا کہتا ہے جھوٹ ہے، جب اس میں دروازے کہا پہ جو دی گئی ہے، اب سن لو نا دھمکی بھائی، دی گئی ہے۔ میں دکھا دوں گا کہ آگ بھی لے کے آتے ہیں، آگ بھی لے کے آتے، وہ الگ حدیث ہے، آگ دکھا، اب پوچھو مجھے پہلے مجھ سے کہہ دو کہ دلیل دکھاؤ کہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اب سن لو کہ جس کی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عائشہ قسم کا کہتی ہے، بولی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، چلنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، بیٹھنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، عبادت اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ سب نے دیکھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے، بوسہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیا، بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا ہے۔ اگر وہ دروازے پہ جائے کہ یہاں پہ آگ کیوں لے کے آئے ہو، سن لو شیخ صاحب، ہمارے سوال کا جواب نہیں آ رہا۔ ایک منٹ، عائشہ کے تو آپ ویسے ہی مخالف ہیں، آپ والد خاموش، والد صاحب سے بھی پہلے نہ بولا، والد صاحب بیٹھے ہی بات کر رہے ہیں، اپنے فاصلہ مانتے ہیں، عائشہ کا نام ہی نہ لیں۔ عائشہ کا نام یہ بتائیں کہ جناب دروازے کو جب تک کوئی حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی؟ اب سن، عائشہ سے آپ نے خود کتنی بار کہا کہ حضرت علی گھر میں تھے، سن لو، ان کی موجودگی میں کیوں گئی؟ پھر آپ نے خود یہ اب بتایا، سن ہم نے لو، آپ سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب جب یہ سب کچھ ہو گیا، حضرت علی اندر تھے، اور پھر اس کے بعد جناب کیا نام ہے، وہ حضرت فاطمہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، وہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جناب مولا علی نے آ کر پکڑا۔ اب سن لو صحیح بھائی صاحب، پہلی یہ بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، حضرت علی بزدل تھے، ایک بے غیرت تھے، اپنی بیوی پر ظلم ہوتا دیکھتے رہے، اپنا زبان، اب بے غیرت آپ ہیں، بے ادب آپ ہیں، کافر آپ ہیں، آپ بے غیرت ہیں، آپ گستاخ ہیں۔ اب سن لو آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، آپ نہیں مانتے، آپ کے نہ ماننے سے آپ بے غیرت آپ ہیں۔ جاتی ہیں شور کے ہوتے ہوئے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ اب سن لو، اب سن لو، جواب سن لو، آپ کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے، دیکھیں میرے عزیز، یہ شخص اس نے گستاخی کی ہے، ہم سب کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں اس کو چھوڑتا، چپ کر شیخ، چپ کر بکواس اپنی، شیخ چپ کر، اور چپ کر، اور چپ، اب کتابوں کی بات، دلیل کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مان رہے، تو میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ ہوا ہے۔ ہم خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی بات کریں، لیکن یہ شخص گالی دینے کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے جی۔ کیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آپ کی اپنی کتابوں سے، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، میں کئی مصادر سے ثابت کروں گا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے گھر زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ تم ان کو بولو کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ کافر ہیں، وہ بے غیرت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بی بی سلام اللہ علیہ اگر دروازے پہ آئی ہیں، نہ شرعن نہ عرفن کوئی حرام نہیں ہے، جو شبیہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، بہتر یہی ہے کہ وہ دروازے پہ آ جائیں تاکہ حجت تمام ہو، تاکہ اس گھر پہ حملہ نہ ہو۔ یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ شخص گالی دے رہا ہے بھائی، یہ شخص گالی دے رہا ہے، ابھی میری باری ہے، میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو نہیں مان رہے نا، ان کی گالی ہم نے کیا سننا ہے۔ یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں، یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے، یہ حدیث نقل کرتا ہے، حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے، وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا، فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو، ان کے دروازے کو، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی، ٹھیک ہے نا، تو پتہ یہ چلا، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے ھذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے اکابر ذہبی، بہت، ابن حجر عسقلانی، بہت ساروں نے تصریح کی ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں، ضیاء مقدسہ کی الاحادیث المختارہ۔
تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت. بھائی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو, بات کر رہے ہو, کیا کہہ رہا ہو بھائی؟ یہ ایسی کوئی سند مطلب نہیں ہے, یہ تاریخ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کہ خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. تو اچھا جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟ وہ الگ سوال ہے, وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے, الگ سوال ہے کہ خاموش ہے. تم پہلی بات ہم گھر پہ آگ لگانے کی بات وہ فارغ ہو, پھر اگلا سوال کرو نا. اب تم دوسرا سوال لے کے کیوں خاموش رہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا, یہ شیعوں کا جھوٹ ہے, شیعوں کا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ شیعوں کا جھوٹ نہیں, آپ اپنی کتاب میں لکھیے. سمجھ آ رہی عادل صاحب؟ میری بات ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے. ہاں آ رہی ہے. ابھی سن لو, ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو, یہ اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے, میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. کیا کہہ رہا ہوں مجھے آپ کو آپ سیدھی سیدھی بات کریں, جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں. آپ ساری ہسٹری کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو لاسٹ کی بات ہے نا, 3 سال بعد کی. بھائی 3 سال بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے گھر پہ حملہ کیا نا. وہ 3 سال والی بات آپ پہلے کریں نا, جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کریں نا. بھائی صاحب 3 سال بعد اگر ایک شخص جرم کا اعتراف کرے وہ پہلے ہی واقعے کو ثابت کرتا ہے نا. آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ جاہلانہ باتیں بند کرو, اپنے ابو کو ادھر لے کے آؤ, اپنے اس بدتمیز ابو کو ادھر لے کے آؤ. اچھا اس کے بعد میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے انصاب الاشراف, چاپ دار الفکر ہے, جلد نمبر 2 ہے, سن 1996 میں چھپی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا. دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں. اچھا, المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون, 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے, ایک سند نہیں, دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع, ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو, اس نے بیعت نہیں کیا, علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس, اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا, دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی, بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے, اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا جی. یہ خلافت کیا, یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے. یہ خلافت باطل ہے, اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے. آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا. بھائی نبی کے گھر کو آگ لگانا, نبی کے ممبر کو آگ لگانا, ہائے ہائے ہائے, دھمکی دینا, یہ خود کفر کی دلیل ہے.